السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ کے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے فرائیڈے کا دن اور بس میں نماز پڑھ کے تو کچن میں آئی تھی اور کچن میں آ کے تو بس میں ان کا میں اب روٹیاں پکا لوں۔ میرے ہسبینڈ گئے تھے جمعہ پڑھنے، تو ان کے آنے سے پہلے ان کو جلدی ہوتی ہے تو میں بچوں کی پکا لیتی ہوں، تو میں نے کہا تب تک میں ذرا سلاد وغیرہ بھی بنا لوں پہلے۔ اور آج میں نے لنچ میں جو ہے نا پالک چکن بنایا تھا، تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں تھی آ رہی، تو وہ چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ ماما میں نے پالک چکن نہیں کھانا، تو میں نے کہا کل کی مونگی کی دال پڑی اب وہ کھا لو۔ تو بس میں یہاں پہ جو ہے نا سلاد میں نے کہا پہلے میں کٹ کر لوں۔ فرائیڈے والے دن جو ہے نا وہ اتنے کام ہوتے ہیں نا کہ بس بھاگ دوڑ کے جو ہے نا وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور میں نے بھاگ دوڑ کے ساری جو ہے نا بس صبح جو ہے نا وہ پالک چکن بنانا تھا، تو بس وہی میں نے بنایا بھاگ دوڑ کر کے۔ اب یہاں پہ میں کچن میں نا سلاد بنانے آئی تھی۔ تو فرائیڈے والے دن کافی بھاگ دوڑ کر کے جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو تاکہ ٹائم کے جو ہے نا وہ کام ختم ہو جائے۔ اور بس میں یہاں پہ جو اچھا سردیوں میں جو ہے نا بہت زیادہ مزہ آتا ہے، سلاد نہ ہو روٹی کے ساتھ تو بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ مجھے اسپیشلی کھانے کا سلاد بہت زیادہ پسند ہے، اور جو ہے نا مولی گاجر کھیرا یہ پروٹینز ہوتے ہیں ان میں، اور ویسے بھی یہ کھانا بھی چاہیے ہماری صحت کے لیے، جو ہے نا یہ بہت اچھے ہیں۔ اور گھر میں جو بھی ویجیٹیبلز ہوں لازمی جو ہے نا آپ ان کو کھانے کے ساتھ کھائیں، ایک تو یہ آپ کے ویٹ لوز میں جو ہے نا آپ کو بہت ہیلپ دیتی ہیں۔ اور بس میں یہاں پہ گاجر کاٹ رہی تھی، تو میں نے کہا ساتھ ہی میں جو ہے نا وہ روٹیاں بنانا شروع کروں، تب تک میرے ہسبینڈ بھی آ جائیں گے۔ اچھا ہمارے گھر میں جو ہے نا ہاتھ پر میں پڑی ہوئی روٹی کوئی بھی نہیں کھاتا، سب جو ہے نا وہ توے سے اٹھی ہوئی روٹی یعنی کہ گرم گرم روٹی کھاتے ہیں۔ تو بس میں جو ہے نا میں بھی اب ایسی پکا دیتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو، کیونکہ وہ ہاتھ پر میں پڑی ہوئی نہیں کھاتے تھے۔ یہ پالک چکن بنایا میں نے، اور مجھے خود بھی اسپیشلی پالک چکن بہت زیادہ پسند ہے، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے نا پالک میں آلو کھانا وہ جو ہے نا پسند کرتے ہیں، تو میں ساتھ جو ہے نا 2-3 آلو بھی ایڈ کر لیتی ہوں۔ اور بس میں یہاں پہ نا توے کو رو کے تو میں رکھنے لگی تھی چولہے پہ، میں نے کہا میں ساتھ جو ہے نا فٹافٹ جو ہے نا وہ روٹیاں بھی بناؤں، تاکہ میرے ہسبینڈ کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے نا بچوں کی روٹیاں بن جائیں، پھر ہم اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ تو بس میری بھاگ دوڑ جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی میرا جو ہے نا بچپن کو کھانا دینا تھا، پھر برتن دھو کے تو میں بچوں کا پارا اسکول کا کام، چھوٹی بیٹی کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے آج کل جو ہے میں کافی زیادہ بزی ہوں، میرا سارا فوکس جو ہے نا اس کے پیپرز کے اوپر ہے، اور بس مڈ ٹرم پیپرز اس کے چل رہے ہیں، تو ابھی جو ہے نا وہ چلیں گے، ابھی 25 کو جا کے اس کے پیپر جو ہے نا وہ ختم ہوں گے۔ تو بس اسی طرح جو ہے نا سارا دن میرا بزی گزر جاتا ہے۔ تو کچھ سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے نا اس کو فیور ہوا تھا کل کا، تو بس وہ بھی مجھے کافی زیادہ جو ہے نا تنگ کر رہی تھی، میں ساری رات بھی اس کے ساتھ جاگی، اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، ریشہ بہت زیادہ تھا اس کو۔ اچھا جب بچے بیمار ہونا تو ماؤں کی اکثر ڈیوٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، دوائیوں کی جو ہے نا وہ اکثر ڈیوٹی ہوتی ہے، بچوں کو دیکھنا، اور بچے جو ہے نا جب بیمار ہوں تو وہ بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ رہی بس میں فٹافٹ کچن کا اپنا کام ختم کروں، یہ جو ہے نا وہ برتن ڈرائی ہو چکے تھے، تو میں نے کہا ان کو ساتھ جو ہے نا وہ میں سمیٹتی بھی جاؤں۔ تو سب کچھ تو یہ ہے کہ پالک چکن کی میں نے جو بنایا اس کی میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، بہت زیادہ کام تھا اور وہ تنگ بھی کر رہی تھی، تو بس میں نے جو ہے نا بہت مشکل سے بھاگ دوڑ کر کے جو ہے نا ہانڈی بنائی، تاکہ جو کھانا کھانے والے ہیں جنہوں نے مردوں نے کھانا کھانے گھر آنا ہے تو ان کو کھانے سے لیٹ نہ ہو، تو بس ٹائم سے جو ہے نا وہ ہر چیز پکی ہو۔ اور یہاں پہ نا بس میری روٹیاں بنانے لگی ہوں، بس میں برتن بھی جو تھوڑے بہت تھے میرے سمیٹے گئے تھے، اور ساتھ جو برتن اترتے ہیں وہ بھی میں ساتھ ہی دھو لیتی ہوں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا، مجھے کچن میں اس طرح نا گند بکھرا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اور بس اچھا میں جو ہے نا ہمیشہ شیلف پہ ہی روٹی بناتی ہوں، مجھے وہ جو جسے کہتے ہیں چکلا جو ہے نا بیلنا، اس پہ میں نہیں بناتی، مجھے نہیں مزہ آتا، شیلف پہ جو ہے نا میں روٹی بناتی ہوں۔ بس میں یہاں پہ نا میری بڑی بیٹی کہتی ہے ماما مجھے بھوک لگی ہے، پہلے تو آپ میری روٹی بنا دو، میں نے کہا چلو میں باری باری سب کی بناتی ہوں۔ تو بس میں یہاں پہ جو ہے نا وہ روٹی بنانے لگی تھی، اور جمعے کا دن جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا، حالانکہ میرا سنڈے کا دن بھی جو ہے نا بہت زیادہ بزی گزرا تھا۔ میں نے لاسٹ آپ سے جو ہے نا وہ ولاگ اپنا سنڈے کا بھی ایڈ کیا تھا، جس میں میرے پیرنٹس آئے ہوئے تھے، تو بس ان کی چائے کا میں نے کی تھی پارٹی، اور جو ہے نا پھر رات کو میرے سسرال میں سے جو ہے نا وہ جو میری چاچی ساس ہے وہ آ گئی، تو ان کا بس اچانک سے کھانا بنانا پڑا، اور کافی میری بھاگ دوڑ لگی تھی اور کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی مجھے، تو بس ایسے ہی ہے، بھاگ دوڑ کر کے جو ہے نا وہ پھر کام کرنے پڑتے ہیں۔
اور اچھی بات ہے کہ انسان کو جو ہے نا بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. اگر ہم بیٹھ جائیں تو بس بیٹھ جائیں, تو جو ہے نا انسان کو لازمی اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آفٹر 35 ایج جو ہے نا ہمیں کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیویٹی لازمی رکھنی چاہیے. نا تو آج کل اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, کوئی آج کا مسئلہ, یورک ایسڈ کا مسئلہ, شوگر کا مسئلہ, بی پی کا مسئلہ, یہ سب مسئلے مسائل جو ہے نا ہو رہے ہیں. تو لازمی ہمیں نا جو بھاگ دوڑ اپنی رکھنی چاہیے, تو بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اگر انسان بیٹھ گیا تو بس وہ جو ہے نا پھر نہیں دوبارہ اس قابل رہتا کہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی. کہ انسان ایک دفعہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا. اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے نا وہ اگر میں اپنی بات کروں, میں ہر وقت اپنے آپ کو نا کام بیزی رکھتی ہوں. حالانکہ میں تھک جاتی ہوں, بہت تھک جاتی ہوں کہ, لیکن یہ کہ انسان چلتا پھرتا رہے نا تو وہی اچھا ہوتا ہے. تو بس زندگی جو ہے نا چلتی گاڑی کا نام ہے. میری صبح سے 6 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور رات تک جو ہے نا میری نان اسٹاپ ڈیوٹی چلتی رہتی ہے. کیونکہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی, میں اپنے بچوں کو اسکول کا بھی خود پڑھاتی ہوں, اور جو ہے نا اسپارہ بھی میں نے خود پڑھانا ہوتا ہے. تو بس جو ہے نا کافی زیادہ ڈیوٹی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اسپارہ پڑھانا. اور کہتے ہیں کہ اسپارہ جو ہے نا بچوں کو خود پڑھانا بھی چاہیے. اس سے ایک تو آپ کی اپنی غلطیاں اگر ہوں تو وہ نکل جاتی ہیں, اور جو ہے نا بڑا ثواب کا بھی کام ہے, بچوں کو جو ہے خود پڑھانا چاہیے. اور بس میں نے یہاں پہ تھوڑے بہت برتن اترے کے ساتھ, میں نے کہا میں روٹی پکانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بس برتن بھی جو ہے نا تھوڑے سے وہ بھی واش کر لوں میں, تاکہ جو ہے نا میرے سارے کام جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ نبٹتے جائیں. اس کے بعد میری پوری توجہ جو ہے نا بچوں کے پیپرز کے اوپر ہو. اور یہاں پہ میری بیٹی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, اس کو فلو تھا اور فیور بھی تھا, تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ مجھے تنگ کر رہی تھی. تو بس میں اس کو بھی بار بار دیکھ رہی تھی. تو بس بچے جب بیمار ہونا, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا. تو بس جو ہے نا ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اور اب بس جو میں یہاں پہ جو ہے نا بس میں روٹیاں جو ہے نا باری باری پکا رہی تھی. اچھا جی, یہاں پہ میں کھانا وغیرہ دے کے بچوں کو فارغ ہو گئی تھی, برتن بھی دھو لیے تھے میں نے. تو اب میں اندر آئی تھی, میں نے بچوں کو کہا, میں نے کہا سب سے پہلے آپ اپنا جو ہے نا قرآن پاک پڑھ لو, تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اسکول کا کام کرواتی ہوں. چھوٹی بیٹی کے تو پیپرز ہے, بڑی کے ابھی نہیں ہو رہے. تو بس میں چھوٹی بیٹی کو پڑھا رہی تھی. چھوٹی بیٹی میری جو ہے نا پہلے اسپارے پہ, اور ساتھ ہی میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا, میں نے کہا چلو بیٹا اب آپ بھی جو ہے نا اپنی ریویژن شروع کرو, تاکہ جو آپ کی غلطیاں ہیں نا وہ نکل جائیں. اس نے قرآن پاک کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. تو بس میں یہاں پہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا دونوں بہنوں کو اسپارہ پڑھا رہی تھی. تو بس جو ہے نا میں ریسٹ نہیں کرتی. جو میں آپ کو ایمانداری والی بات بتاؤں, یقین کرے گا, میری صبح 6 بجے پھر ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور رات تک جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے ڈیوٹی. اور اسی دوران میں نے گھر کے سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, بچوں کو اسپارہ پڑھانا, اسکول کا کام, اور جو چھوٹے دونوں بچے ہیں وہ تو ابھی چھوٹے ہیں, تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. چھوٹے بچے مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں. میرا بھی چھوٹے بچے بھی, جو بیٹی جس کو فیور ہوا ہوا, تو وہ تو بہت زیادہ جو ہے نا مجھے تنگ کر رہی ہے. تو بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اٹھا کے رکھو. تو بس یہ ویسے ہی جب فیور ہونا یا فلو, تو بڑا جو اس کی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے. تو بچے تو پھر ظاہر ہے ان کی طبیعت ایسی چڑچڑی بچے ہو جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ چھوٹی بیٹی کو پڑھایا تھا میں نے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم لیسن یاد کرو. تو یہاں پہ جو بڑی بیٹی ہے, میں اس کو جو ہے نا پڑھا رہی تھی. تو میں نے اس کو بھی کہا, میں نے کہا بیٹا تم بھی تھوڑا سا جو ہے نا روز پڑھا کرو, تاکہ جو غلطیاں ہیں تمہاری وہ نکل جائیں. اور الحمدللہ کہ جو ہے نا بڑی بیٹی کو تو میں نے قرآن پاک کمپلیٹ کروا دیا ہوا ہے. تو بس اب چھوٹی بیٹی ہے, میں یہی کوشش ہے کہ اس کو بھی اچھے سے طریقے سے پڑھا کے, تو بس ٹائم پہ اس کا بھی قرآن پاک کمپلیٹ ہو. اور بس جو ہے نا میری بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹف روٹین ہے, بہت ٹف روٹین ہے میری, کہ بعض دفعہ جو ہے نا میں خود چڑچڑی ہو جاتی ہوں کہ میری اتنی زیادہ ڈیوٹیز ہیں. تو بس لیکن کیا کیا جائے, جب ایک دفعہ انسان پریکٹیکل لائف میں چلا جائے نا, تو جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. اور جو ہے نا بس زندگی اسی کا ہی نام ہے. بس ایک دفعہ جب بچے ہو جائیں تو پھر انسان کی اپنی تو کوئی زندگی نہیں رہتی, چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے. تو بس جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, تو ظاہر ہے وہ پھر جو ہے نا کام بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یقین کریں کہ جب میں بچوں کو اسپارہ پڑھاتی ہوں تو مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے. مجھے تسلی ہوتی ہے, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ بچے مطلب کیا کر رہے ہیں, بچے کیا غلطی کر رہے ہیں, یا بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور جو ہے نا یا بچوں کو کس چیز میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے.
اور اسکول کا بھی میں خود پڑھاتی ہوں، اس پارے کا بھی، تو پھر مجھے پتہ ہوتا ہے بچوں کو، میں بچوں کو اس کے مطابق جو ہے نا وہ پھر لے کے چلتی ہوں، بچوں کو کتنا لیسن دینا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ایک ماں سے بہتر جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور بس میں یہاں پہ میری بیٹی مجھے کہتی ہے ماما آج ایک پیج پڑھنا ہے، میں نے بس آج ایک پیج پڑھنا ہے، اسکول کا بھی کافی زیادہ کام ہے، میں نے کہا چلو تم پڑھو تو صحیح نا، ایک پیج پڑھ لیں گے لیکن پڑھنا لازمی ہے تم نے، تاکہ جو ہے تمہاری غلطیاں جو ہے نا وہ نکلتی جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی بچوں کو جو میرے چینل پہ نئے آنے والے، اپنی چھوٹی بیٹی کو نا میں اردو کے پیپر کی تیاری کروا رہی تھی، اس کا تھا اردو کا پیپر۔ اچھا اردو اس کو لکھنی اتنی مشکل لگتی ہے، اور جب بھی ہفتے کے دنوں کے نام اس کو لکھواؤں نا تو مجھے کہتی ہے ماما آج میں اپنے دشمن لکھ رہی ہوں، بڑا اس کے مذاق کرتی ہے میرے ساتھ، ماما میں اپنے دشمن لکھ رہی ہوں، تو ہفتے کے دنوں کے نام جو ہے نا وہ اس کو کہتی ہے کہ میں اپنے نا دشمن لکھ رہی ہوں۔ تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس کی بات کے اوپر، تو میں نے کہا بیٹا آپ اس کو پریکٹس کرو تو آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ آپ کو یہ لکھنے آ جائیں گے، پریپ کلاس میں ابھی وہ، تو جو ہے نا کافی زیادہ میں نے اس کی پہلے بھی پیپر سے پہلے پریکٹس کروائی تھی، تو وہ لیکن پھر بھی نا لکھتے لکھتے اکثر جو ہے نا وہ درمیان میں نا بھول جاتی ہے، تو بس میں یہاں پہ اس کو ہفتے کے دنوں کے نام کی پریکٹس کروا رہی تھی، تو مجھے یہی تھا میں نے کہا اس کی پریکٹس اچھے سے ہو تو تاکہ پیپر جو ہے نا وہ اس کا اچھا ہو جائے۔ اچھا اردو اس کو بہت مشکل لگتی ہے، میتھ بھی ایزیلی کر لیتی ہے، میتھ اس کو بہت پسند ہے، انگلش کا کام بھی کر لیتی ہے، لیکن اردو جو ہے نا اس کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے۔ باقی ناظرہ وہ دعائیں الحمد للہ وہ بھی اس کو بہت اچھے سے آتی ہیں، ان کے اسکول میں چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہے نا وہ بچوں کو یاد کروائی جاتی ہیں، اور میں کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بچے جو ہے نا جو سیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، تو بچوں کو جو ہے نا یہ آنا چاہیے۔ ہماری جو زیادہ تر پریشانی ہے نا، اگر ہم اس کا انالائز کریں تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اسلام جو بہت دور ہے، اور ہمارے بچے بھی، اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پہچانیں، اسلام کے قریب ہوں، تو یقین کریں کہ ہماری جتنی ٹینشن ہے، ہماری مشکلات ہیں، وہ تو ویسے ہی دور ہو جائیں۔ اسلام میں قرآن پاک میں ہر چیز کا حل ہے، کوئی ایسی ہماری پریشانی نہیں کہ جس کا حل نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل رکھا ہے، تو ہم کیوں نہ ہم قرآن پاک کی طرف مائل ہوں، ہم اپنے بچوں کو بھی اسلام سکھائیں، ہم خود بھی اسلام سیکھیں۔ تو بس میں کہتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسکول میں آج کل چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اکثر میری بیٹی جو ہے نا وہ غلطی کر دیتی ہے، جب منگل لکھنے لگتی ہے وہ نون کا جو نقطہ ڈالنا وہ میم پہ ڈال دیتی ہے، تو بس مجھے اس چیز کی سب سے زیادہ جو ہے نا اردو کے پیپر کی ٹینشن ہے مجھے، تو میں اس کو وہی کہتی ہوں، میں نے کہا بیٹا صحیح طریقے سے پیپر کرنا، میں نے آپ کو بہت پریکٹس کروائی ہے، تو بس مجھے کہتی ہے اچھا ماما یہ میرے دشمن ہے، یہ میرے دشمن ہے، تو وہ ہفتے کے دنوں کے ناموں کو نا تو بس بار بار اپنا دشمن جو ہے نا وہی بولی جا رہی تھی۔ تو بچے اچھا بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، بچے کی نا ایک عادت ہوتی ہے، بچے شروع سے جہاں غلطی کریں نا بچے بعد میں وہی غلطی بار بار جو ہے نا دہراتے رہتے ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ فرسٹلی جب بچے ایسی غلطی کرے تبھی ان کو جو ہے نا وہ غلطی ان کی دور کر دی جائے، تاکہ جو ہے نا بچے نیکسٹ جو ہے نا دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں۔ تو بس میں یہاں پہ اس کو تیاری کروا رہی ہوں۔ اچھا یہیں سے جو ہے نا بس میں اپنے ولاگ کا اینڈ بھی کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنڈلی جو میرے چینل پہ نئے آنے والے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، آپ کی موٹیویشن کی، آپ کے سپورٹ کی جو ہے نا وہ مجھے ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ولاگنگ کرنا آسان نہیں، اور میرے 4 بچے، میں ان کے ساتھ سب کچھ مینیج کرتی ہوں، ولاگنگ بھی مینیج کرتی ہوں، اور گھر کے کام بھی مینیج کرتی ہوں، بچوں کا اسکول، بچوں کا قرآن پاک، ہر چیز جو ہے نا وہ میں مینیج کرتی ہوں۔ تو بس یہ کہ آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ سپورٹ کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے تو ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں۔ ولاگنگ جو ہے نا وہ محنت کا کام ہے، اور آسان نہیں ہے یہ، تو بس جو ہے نا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو اس لیے کائنڈلی لازمی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگ کو کیا جاتا ہے، آپ لوگ یہی سمجھ لیں کسی کو سپورٹ کرنا بھی جو ہے نا وہ ایک نیکی ہوتی ہے، تو بس جو ہے نا انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے، تو جو ہے نا زندگی اگر آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیتی ہے تو ہمیں یہ کہ اس چیز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو بس میں یہیں سے جو ہے نا وہ اپنے بلاگ کا اینڈ کروں گی، اور ساتھ ہی میں اپنے بیٹے کو بس پیپر کی تیاری کروا رہی ہوں، تو بس اور کر لی آپ نے جو ہے نا لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو جو ہے نا وہ لائک کرنا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ میں جو ہے نا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، جوائنٹ فیملی میں رہ کے ولاگنگ کرنا آسان نہیں ہے، بہت ہی جو ہے نا وہ مشکل کا کام ہوتا ہے، تو بس
جو ہے نا آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو بس ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.